اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی ہستی پر ہے جن کے بارے میں معلومات انتہائی کم دستیاب ہیں۔ خاندان عصمت و طہارت پر جہاں ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا، وہاں یہ ظلم بھی کیا گیا کہ ان کے متعلق معلومات اور کتب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں ظالم حکومتوں کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سلام اللہ علیہم کی مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں معلومات اکثر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ نیز یہ کہ ظالم اور جابر حکمرانوں نے یہ طریقہ بھی روا رکھا کہ ان ہستیوں سے عوام کو دور رکھا جائے تاکہ ان کے اقتدار اور اختیار کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو سکے، اور یہ ہستیاں کہیں ان کے خلاف کوئی انقلاب بھی برپا نہ کر دیں۔ بہرحال جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مصداق، اللہ نے کچھ مصنفین و مورخین کو ہمت، قوت اور استقامت عطا کی، اور انہوں نے جان پر کھیل کر مخفیانہ طریقے سے ان ہستیوں کے کچھ نہ کچھ حالات ہم تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ ہماری آج کی ویڈیو جن ہستی پر ہے ان کا اسم گرامی حضرت صبیکہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے، جو امام رضا علیہ السلام کی زوجہ اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور جو کچھ ہمیں ان ہستی پر حاصل ہو سکا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بی بی صبیکہ نوبیہ اور خیزران کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام کی زوجہ اور امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ روایات کے مطابق ان کا تعلق حضرت ماریہ قبطیہ کی نسل سے تھا۔ کچھ مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو شاہ حبش نے امام علی رضا علیہ السلام کی زوجیت کے لیے روانہ کیا تھا۔ ان کے دوسرے نام درہ، خیزران، ریحانہ اور سکینہ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کے لیے خیزران کے نام کا انتخاب کیا تھا۔ شیخ صدوق کی ایک روایت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی خیزران ہی منقول ہوا ہے۔ کچھ مورخین حضرت صبیکہ سلام اللہ علیہا کو مریسی یعنی مریسا، جو کہ مصر کا ایک گاؤں ہے، یا قبطی سرزمین جو کہ مصر میں ہے، یا مرسی جو فرانس کا ایک سرسبز شہر ہے سے سمجھتے ہیں۔ نقل ہوا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے وقت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ کو ان کے پاس دایا کی مدد کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث میں انہیں ایسی پاکیزہ دہن والی خاتون شمار کیا ہے جن کے رحم کو اللہ نے ایک امام کی ولادت کے لیے منتخب کیا۔ مورخ مسعودی نے بھی اثبات الوصایہ میں ان کی تعریف کی ہے۔ حضرت صبیکہ سلام اللہ علیہا کی کنیت ام الحسن تھی۔ حضرت صبیکہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، اور اس نقطے کی طرف حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ نوبیہ طیبہ نیک ترین خواتین میں سے ہیں، ان کے بیٹے پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کتاب اعلام الورا میں یزید بن سلید کی روایت درج ہے، جنہوں نے عمرے پر جاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے راستے میں حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سال دنیا سے چل بسوں گا، اور امر امامت میرے بیٹے علی کے حوالے ہے، جس کا نام دو علی کے نام پر علی رکھا گیا ہے۔ ان کو پہلے علی یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فہم و حکمت، بصیرت، محبت دین اور غم عطا کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے علی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا غم اور دکھوں اور ناپسندیدہ چیزوں پر صبر عطا کیا گیا ہے، اور وہ ہارون عباسی کی موت کے 4 سال بعد کلام کریں گے۔ پھر امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، اگر تم اس جگہ سے گزرو اور ان سے ملاقات کرو اور وہ تمہیں ملے تو اس کو بشارت دینا کہ ان کے لیے عنقریب ایک امین اور مامون و مبارک بیٹا پیدا ہوگا، اور عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کیونکہ تم ان سے ملاقات کرو گے۔
ان کو اس بارے میں خبر دینا کہ وہ کنیز جن کے بطن مبارک سے یہ بیٹا ہوگا ان کا تعلق رسول اکرم کی کنیز ام المومنین ماریہ قبطیہ کے خاندان سے ہوگا، اور اگر ممکن ہو سکے تو ان خاتون تک بھی میرا سلام پہنچا دینا۔ ناظرین، ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں لکھا ہے کہ حضرت حکیمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ جب بی بی خیزران یعنی بی بی سبیکہ سلام اللہ علیہا کے ہاں وقت ولادت قریب آیا تو مجھے امام رضا علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ اے حکیمہ، ان کے ہاں ولادت کا وقت آ چکا ہے، ان کی مدد کرو، جبکہ خود جناب نے اس وقت کہ جب حضرت خیزران اور دایا گھر پر تھیں ہمارے لیے چراغ لا کر کمرے میں رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام کا وقت تشریف آوری قریب آیا تو چراغ خود بخود بجھ گیا۔ حضرت خیزران سلام اللہ علیہ کے سامنے تشت تھا، انہوں نے چراغ کے بجھنے کا افسوس کیا۔ ابھی ہم چراغ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھیں کہ ابو جعفر علیہ السلام نے اس تشت میں ظہور فرمایا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی تشریف آوری اس دنیا میں ہو گئی۔ اس وقت ان پر کوئی بہت ہی باریک قسم کی کپڑا نما شے تھی جس سے اس قدر نور نکل رہا تھا کہ اس نور سے پورا گھر روشن ہو گیا اور ہماری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے ان کو پکڑا اور اپنی گود میں لے لیا، پھر ان پر سے اس نور کے پردے کو ہٹا دیا۔ اتنے میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ ہم نے دروازہ کھولا کیونکہ ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بچے کو لے کر گود میں لٹا لیا اور فرمایا، اے حکیمہ، ان کو گود میں لے لو۔ بی بی کہتی ہیں کہ جب تیسرا دن ہوا تو بچے نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف بلند کی، پھر دائیں اور بائیں دیکھا اور شہادتین ادا کی۔ میں نے جا کر امام علیہ السلام کو اس امر سے مطلع کیا۔ امام نے فرمایا، اے حکیمہ، تعجب نہ کرو، اس بچے سے اس سے بھی کہیں زیادہ عجائبات کا ظہور ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی وہ یہ ہے: امہات المومنین، مصنف آیت اللہ سید محمد شیرازی، الکافی یعقوب کلینی، اعلام الورا بہار الانوار علامہ باقر مجلسی، اور مناقب ابن شہر آشوب۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کی خدمت میں نوادرات پیش کرتے رہیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچائیں تاکہ آپ کے علم اور معرفت میں اضافے کا باعث بنے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہماری جو ویڈیو بھی پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔